دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، روزے داروں کے لیے۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا بر سے متجاوز ہو کر کے بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا تو بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تو یہ روزے داروں کی ایک خصوصیت حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی کہ مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ حضرت نے یہ بیان کی۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، سنوارنا۔ اور قاعدے کی بات ہے جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ کتنی ساری خصوصیات ہیں روزے داروں کی۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے گناہوں کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق ہے کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں ہے۔ البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو تب بھی ان گناہوں کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ گناہ عام طور پہ شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تلبس، اختلاط یعنی شیطان کے انسانوں کے ساتھ رہنے سہنے اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی کہ بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اسی لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ایک اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے
تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب، اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے دل تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ارشاد فرمایا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسی صورت میں وہ دل ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک قسم کے گناہ کو تو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو دل کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ گناہ میں دونوں برابر ہیں، شراب بھی سور بھی۔ تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان مبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے، تب بھی رمضان مبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں۔ اگر متمرد، سرکش، خبیث شیاطین کا مقید ہونا مراد ہو تب تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجیہ اولا ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی گناہ سے بچنے کے لیے اتنے زور نہیں لگانے پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فاسقوں کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں، اور صلحاء نیک لوگوں کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس ہو جاتے ہیں۔ اتنی لمبی بحث حضرت نے اس لیے کی کہ حدیث میں ہم پڑھتے سنتے کہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر بھی لوگوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں نا، تو اس کا جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث میں سرکش شیاطین، سرکش بولے تو بمبے سرکس پونم میں، اردو میں سرکش بولے تو حد سے زیادہ خطرناک، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، ایک چھوٹے موٹے ڈاکو، بڑے بڑے ڈاکو، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے، چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے جرائم کرنے والے، قسم قسم کے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شیاطین میں بھی عام قسم کے شیاطین بھی ہے، اور اسی طرح سرکش شیاطین ہے۔ تو سرکش شیاطین یعنی بہت خطرناک جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے شیطان قید نہیں ہوتے، ان سے کیا ہوتا ہے، انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے ان کی وجہ سے۔ اور اگر یہ کہا جائے نہیں حدیث میں سرکش غیر سرکش کچھ نہیں ہے بلکہ سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو پھر گناہ کیسے ہوتے؟ تو حضرت نے کہا گناہ کرنے کے لیے خالی شیطان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان اس کے نفس کے بہکاؤ میں آ کے بھی گناہ کرتا ہے۔ ابھی علماء لکھتے ہیں ابھی شیطان جو ہے نا انسانوں کو بہکاتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدہ کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس کو کس نے بہکایا؟ شیطان سے پہلے تو کوئی نہیں نا، اس کو کون سا شیطان نے بہکایا؟ اس کو نفس نے بہکایا۔ نفس ہے نا شیطان سے بھی خطرناک بولتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے وہ۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر ایک نفس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ تو نفس جب سال بھر گناہ کر کر کے اس کے نفس پر ایسا اثر پڑ گیا کہ دل کالا ہو گیا، تو پھر ایسا نفس رمضان میں بھی کیا کرنے لگتا ہے؟ گناہ کرنے لگتا ہے۔ سوچو کھلم کھلا ہوٹل میں بیٹھ کر کے برقع پہن کر کے کھانا کھایا جاتا ہے، کیسی بدبختی ہے؟ پوچھیں گے تو نکندگلا بولا ابھی لڑکی لوگ بھی ایسے جواب دیتے ہیں۔ ہاں کبھی ابھی سوچو مت لڑکیاں ہیں ذرا نرمی سے جواب دیں گے، وہ زمانہ گیا۔ ہاں ابھی لڑکے نرمی سے پوچھنا پڑتا ہے، لڑکیاں ایک دم خطرناک انداز میں، ایک دم کڑوے کسیل انداز میں بول دیں گے۔ ارے ہمارے کو منسس ہے، ہمارے کو مہینے کا آتا ہے نا خون، وہ اس کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کھلم کھلا کھانے کا چھپ کے نہیں کھا سکتے؟ یہ رمضان کی بے احترامی نہیں ہے؟ ایسے نالائق لوگ ہیں آج کے زمانے میں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نفس کے بہکاوے سے ان کا نفس اتنا گندا ہو گیا ہے، نفس پر وہ قابو نہیں پا رہے، نفس ان کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں۔ نفس ہے نا ایسا ہونا کہ ہمارے کنٹرول میں ہونا،
آج ہمارے کنٹرول میں نفس نہیں ہے، نفس کے کنٹرول میں ہم چلے گئے، جس کی وجہ سے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے، اسی لیے روزہ اللہ نے فرض کیا۔ روزہ رکھنے کے بعد میں آدمی کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے، حلال سے بھی بچتا ہے آدمی، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے بول کر کے کچھ نہیں کھاتا، کتنا دباتا ہے دیکھو نفس کو۔ نفس کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، گندا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے اس کو، یہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کراتے ہیں، نفس کو ایک دم پاک صاف کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، دوسری طرف نفس کو اللہ نے ایسی ٹریننگ دے رہے، تو اب یہ دو دشمن ہیں ہمارے، ایک شیطان ہے ایک نفس ہے، دونوں دشمن کو کنٹرول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کو کیا بتایا۔ شیطان تو کچھ بھی نہیں نفس کے مقابلے میں، نفس بڑا ہے دشمن، یہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، سمجھ رہے؟ اذان دیتے شیطان تو بھاگ جاتا ہے، لیکن نفس بھاگتا نہیں نا، نفس تو ساتھ میں رہتا ہے، نہیں؟ تو دونوں کو کنٹرول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع دیا ہے رمضان میں۔ اس میں بھی اگر ہم لوگ کنٹرول نہیں کر رہے اپنے نفس کو، تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو خیر، یہ ایک خصوصیت ہے رمضان مبارک میں، روزے داروں کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزے خراب نہ ہو، روزے داروں کے شیاطین کو قید کر دے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام نے خیال فرمایا اتنی بڑی فضیلت تو اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو رمضان کے ختم کا ہے، سمجھ رہے؟ رمضان جیسے ختم ہوا اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں روزے داروں جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کے آداب اس کے شرائط کے ساتھ آخری رمضان میں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اب ایک اور حدیث سن لیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہے اس سے پہلے، بارہا سنا ہے، ان کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعود من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت ثانية قال بعود من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعود من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جی وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ، اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس میں 3 بد دعا کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ پہلی بات تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے ان کی بد دعائی کیا کم تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ تو ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان برائیوں سے اللہ ان برائیوں سے محفوظ رکھیں۔
ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے خود جبریل علیہ السلام نے حضور سے کہا آمین کہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا آدمی جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت میں، گناہوں میں گزر جائے، کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا تأمل ہے، کیا ڈاؤٹ ہے۔ مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، تب جا کے اس کی مغفرت ہوگی، نہیں تو بڑا مشکل ہے۔ اب رمضان آنے کے باوجود بھی کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، سوچنے کی بات، ٹھس سے مس نہیں۔ نمبر 2، دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اور بھی بہت سی روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں دین کی مجلس میں، دین کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ کی بات، اللہ کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ کا جب جب نام آئے تو اس ٹائم پہ درود پڑھنا لازم ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے۔ جیسے حضرت محمد بولتے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بولنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ درود بولے تو صلاۃ۔ بعض احادیث میں اس کو شقی، بدبخت، بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا، بخیل، کنجوس، نیز جفاکار، جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا، بد دین تک فرمایا ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تقریر ان کا احسا کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والے کے حق میں ہر وعید، تنبیہ، بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، نیز ملائکہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، درجات کا بلند ہونا درود شریف پڑھنے سے ہوتا ہے، بہت پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ نیز اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہولناکیوں سے نجات، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا، وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت، فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، دل کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے، ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور اس پر علماء کا سب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ ایک مرتبہ تو پڑھنا، اب سمجھو کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے اس مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک 50 مرتبہ آیا تو 50 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ہاں 50 بار آیا تو 50 بار پڑھنا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ایک بار پڑھے تو بس ہے، باقی مرتبہ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے گناہ اگر چھوڑے تو،
کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوتا ہے۔ مستحب کا مطلب کریں گے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ تو نہیں۔ ایک مرتبہ تو پڑھنا بہرحال واجب ہے۔ اب ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، تو ہم مستحب والے بات کو لیں گے، کیا بولتے ہیں، کیونکہ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے نا۔ ہم زیادہ درود پڑھے تو ہمارا نبی کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، ہمارے نبی کو ہم درود بھیجیں نہ بھیجیں، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسے کوئی انکار کر سکتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبان میں اگر کہا جائے درود بھیج رہے ہیں، صلوات بھیج رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فعل کیا ہے؟ 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو اللہ کے نبی کے اوپر درود بھی اللہ کی طرف سے ہمیشہ برستی رہے گی، رحمت برستی رہے گی۔ ہم پڑھیں نہ پڑھیں، رسول اللہ پر تو رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ ہم اگر پڑھیں گے ہمارے نبی کا حق ہم تھوڑا بہت تو ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، ہمارے کو خود فائدہ ہوگا، ایک ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کنجوسی نہ کریں۔ کیا ہوتا ہے، ذرہ زبان ہلائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے ہوتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، نہیں چھوٹے ہوتے کیا، بڑے ہوتے میرے بھائی، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ابھی معلوم ہوتا نہیں، مرنے کے بعد معلوم ہے، ابھی کیا معلوم ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور پھر رمضان مبارک میں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔